بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرنا۔ یہ جو مختلف زیارتوں میں بڑے بڑے دنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دکھائے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ درست ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ نہیں جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے، آپ کے بال مبارک ہوتے، تو اس کو دیکھنا بھی ایک سعادت تھا، لیکن ہے نہیں۔ تو بلکہ مجھے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ لگتا ہے، بلکہ کفر کا خطرہ ہے اس میں، کہ ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں اور وہ اٹھا کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس جرم میں دکھانے والے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ کوئی مستند نہیں ہے۔ یہ جو جگہ جگہ ہو رہے ہیں نا آج کل، پاکستان میں بھی، دبئی میں بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس طرح لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی روایت نہیں ہے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جان کر جھوٹ باندھے گا نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، یہ صرف قول میں نہیں ہے، صرف جھوٹی حدیث کے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو نبی کی ہے نہیں لیکن آپ نے نبی کی طرف نسبت کر دی اس کی، تو یہ حدیث اس میں بھی داخل ہے۔ کسی کا بھی بال اٹھایا آپ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی۔ اور یہ بعض مذہبی رہنما کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذہبی رہنما ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے گیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ان کی بات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے اعتراض کریں۔ یہ جو جگہ جگہ آج کل دکھائے جا رہے ہیں، بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی زیارت کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ نبی کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ کان کا مسح کون سی انگلی سے کریں؟ وضو کرتے وقت جب کان کا مسح کرتے ہیں تو کان میں کون سی انگلی ڈالنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ عبد الرحمن صاحب، شہادت کی انگلی ہی ڈالنی چاہیے مسح کے لیے۔ جب ہم کان کا مسح کرتے ہیں تو یہ انگلیاں اس طرح سے مسح کرنا چاہیے کان کا، اور یہ والی جو انگلیاں اس سے کان کے پیچھے کی لو کا مسح کر لینا چاہیے۔ آپ نے غلط سنا ہے کہ شہادت کی انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، ان سے کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ شہادت کی انگلی نہیں ڈالنی چاہیے؟ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانا، وضو کے بعد دعا پڑھتے وقت آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھانا سنت ہے یا نہیں؟ ابو جمانہ سعودی عرب سے۔ کلمہ شہادت پڑھنا تو سنت ہے، آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور اس کی ترغیب ہے۔ دوران حیض درود شریف پڑھنے کا حکم۔ کیا حیض و نفاس کی حالت میں درود تنجینا اور درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ فریحہ صاحبہ راولپنڈی سے۔ یہ درود تنجینا کیا ہوتا ہے بھائی؟ واللہ عالم، وہ درود پڑھا کریں جو قرآن و سنت سے، حدیث سے ثابت ہو۔ تو درود ابراہیمی ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، اور حالت حیض میں جائز ہے۔ حالت حیض میں صرف دو کام نہیں ہو سکتے، ایک تلاوت نہیں ہو سکتی اور ایک نماز نہیں ہو سکتی۔ باقی تو حالت حیض میں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بلکہ کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ خواتین حالت حیض میں بالکل عبادت چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔